ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے میں نے ویڈیو میں جو ریکارڈنگ کی تھی وہ پوری ریکارڈنگ نہیں ہوئی ادغام کے بارے میں، اور بہت تھوڑی سی ہو کے رہ گئی، اور وہ اسی طریقے سے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تھی۔ تو اس مرتبہ میں پھر دوبارہ سے وہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور تاکہ آپ کو پوری بات کا علم ہو سکے، اور اللہ جانے وہ کس غلطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ چلیں ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے مس کیا ہے، وہ میں ادغام متجانسین، ادغام متقاربین اور ادغام متماثلین کی یہ 3 قسمیں اور بتانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ادغام متجانسین ہی پر آ کر بات رہ گئی تھی۔ چلیں پھر ہم اس کو دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ادغام کی یہ 3 قسمیں کیا ہیں، اور ان کو ہمیں کس طرح سے تجوید کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو ادغام متجانسین، پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ادغام متجانسین وہ ہے جو ایک ہی مخرج سے نکلنے والے 2 لیٹرز جو ایک ہی جنس کے ہوں، اور جب ایک جگہ پر موجود ہوں اور پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو ساکن حرف متحرک میں ادغام ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے متحرک حرف مشدد ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر حرکہ بھی ہوتی ہے۔ سکون والا لیٹر لکھا تو ضرور جاتا ہے، لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کو متحرک لیٹر کے ساتھ میں ادغام کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ضم کر دیا جاتا ہے، اور اسی کو ادغام متجانسین کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہاں دیکھیں، میں ابھی تجوید سے نہیں پڑھ رہی ہوں، سادہ پڑھ رہی ہوں۔ بت دا، اب یہ بت اور دا جو ہے، یہاں با پر تو فتح ہے، چلے وہ الگ ہے، لیکن تا پر سکون ہے، اور پھر اس کے بعد میں دال کے اوپر شدہ اور فتح ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس طرح بت دا نہیں پڑھیں گے، بلکہ بدا، تا نہیں پڑھا جائے گا، تا ضم ہو جائے گا دال میں، بدا۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں، قطع، یہ میں نے بغیر تجوید کے پڑھا ہے۔ اب اس کو جب ہم تجوید کے ساتھ میں پڑھیں گے تو یہ دال ساکن جو ہے وہ تا لیٹر کے ساتھ میں ادغام ہو جائے گا، اور اس کو ہم پڑھیں گے قطع۔ تو اس طرح سے یہ بن گیا ادغام متجانسین۔ آگے دیکھیے، ادا، کما، حتو، حدا، اجیبت دعوتکما، قد تبین الرشد، اذ ظلموا، یا بنی ارکب معنا۔ یعنی یہاں پر با نہیں ہم نے پڑھا ہے، بلکہ میم کے ساتھ میں مشدد اور متحرک میم پہ ملایا، کم معنا، احتو۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ تو لیٹر جو سکون والا ہے اس کو ہم نے ضم کر دیا ہے تا لیٹر میں، اور
تا پر شدہ بھی ہے اور دمہ بھی ہے، تو یہ بن گیا احطو. قالت طائفۃ یلحظ ذالک. تو یہ ساری جو میں نے کچھ ایک ایگزامپلس دی ہیں، یہ ادغام متجانسین سے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں ہم ادغام متقاربین. ادغام متقاربین کیا ہے؟ میں نے کہ قاربین کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب کے جن کے مخرج ہوں. تو اس کو سمجھیں آپ کہ ایسے دو لیٹرز جن کا مخرج بالکل قریب قریب ہو، جیسے قاف اور کاف. یہ قاف اور کاف کا مخرج آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی ساتھ آ رہا ہے، قریب قریب ہے. تو ان قریب قریب مخرج والے لیٹرز کو ادغام متقاربین کہتے ہیں. اور جب یہ دونوں لیٹرز یا اس طرح کے قریب قریب کے لیٹرز ایک جگہ موجود ہوتے ہیں اور اس میں پہلا لیٹر ساکن اور ساکن لیٹر مشدد لیٹر کے ساتھ میں اس کے آگے جو متحرک اور مشدد لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں وہ ادغام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ہم ادغام متقاربین کہتے ہیں. اب اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھیے کہ ایک ورڈ ہے یہاں لکھا ہوا، بغیر تجوید کے میں پڑھ رہی ہوں، لقا. ٹھیک ہے، تو اب یہ لقا جو ہے اس کو یہ غلط ہے پڑھنے کا طریقہ، اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ قاف جو سکون والا لیٹر ہے یہ ادغام ہو جائے گا کاف میں جو مشدد لیٹر ہے اور جو فتحہ کے ساتھ میں، یعنی کہ لقا. قاف نہیں پڑھیں گے، لقا. اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیے، یہ یہاں پر بغیر تجوید کے پڑھ رہی ہوں، قرا. اب اس کی تجوید کیسے ہوگی، کس طرح پڑھیں گے ہم؟ تو قاف تو جیسے ہے فتح دھما کے ساتھ میں اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا. لام پر سکون ہے، لام کو ہم ادغام کریں گے را مشدد فتحہ کے ساتھ میں، تو یہ ہو جائے گا قرا. برا. آگے دیکھیں، برفعہ اللہ الیہ. آگے دیکھیے، نخلقکم من ماء مہین. یہاں پر قاف کو کاف کے ساتھ میں ادغام کر دیا، قاف پر سکون ہے اور کاف مشدد ہے اور دمہ بھی ہے. نخلقکم من ماء مہین. آگے دیکھیے، قل ربی اعوذ بک ان یحضرون. تو یہ لام پر یہاں سکون ہے قل کے، اور را آگے مشدد فتح کے ساتھ میں، تو یہ لام را کے ساتھ میں ضم ہو جائے گا، یعنی ادغام ہو جائے گا قل ربی. ٹھیک ہے، قل ربی اعوذ بک ان یحضرون. اب آئیے ادغام متماثلین. متماثل کہتے ہیں ایک ہی جیسے جو لیٹرز ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ جو میں ایک ہی جیسے لیٹر اور ایک ہی جگہ موجود ہوں تو وہاں پر، اور جب پہلا لیٹر سکون والا اور دوسرا شدہ کے ساتھ میں حرکہ والا ہو تو وہ وہاں ادغام ہو جاتے ہیں، ادغام ہو جاتا ہے. اب آئیے دیکھیں کہ ایسے دو لیٹر جو کہ ایک ہی جنس کے اور ایک ہی مخرج سے نکلنے والے ہوں، جیسے میم میم، لام لام، واو واو. ان کو متماثلین کہا جاتا ہے لیٹرز کو. اور یہ لیٹرز یعنی میم میم، واو واو،
لام لام جب ایک جگہ جمع ہوں یا مانے اور کوئی لیٹر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان میں پہلا لیٹر ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو ساکن لیٹر متحرک مشدد لیٹر میں ادغام ہو جاتا ہے. اس کو ادغام متماثلین کہتے ہیں. اور ساکن لیٹر لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. اب مثال لے لیجئے کہ اب میں بغیر تجوید کے پڑھ رہی ہوں. پہلے حل لا، یہاں پر ہاں پر تو فتح ہے لیکن لام سکون والا دیا ہوا ہے، اور اس کا بعد کا جو لام ہے وہ دمہ مشدد فتحہ کے ساتھ میں ہے. تو اس کو ہم یہ لام جو سکون والا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اور اس کو پڑھیں گے کس طرح سے؟ حلّا. ٹھیک ہے. کما سکون والا ہم نہیں پڑھیں گے اور مشدد متحرک کو پڑھا جائے گا. کما اس سکون والے کو ادغام کر دیا جائے گا مشدد میں. صوبا بلی حلنا بللہ اسوکانو لکم مما تستطیع علیہ اذهب بکتابی. تو یہ یہاں میں نے تھوڑی کچھ ایگزامپل بتائی، سبھی میں تھوڑی تھوڑی سی میں نے بتلائی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد میں تیسری. بس صرف یہ یاد رکھنا ہے تینوں میں جو کامن چیز ہے کہ سکون والا لیٹر ادغام ہو جائے گا مشدد لیٹر کے ساتھ میں، متحرک لیٹر کے ساتھ میں. تینوں میں یہی ہے. اب لیٹرز جو ہیں وہ تھوڑا مختلف آ جاتے ہیں لیکن رول یہی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے، یہ جو تینوں ہیں ان کو ادغام کی اور الگ اقسام میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جو ہم نے ادغام کیا تھا وہ تھا صرف غنہ اور بغیر غنہ کا، لیکن یہ جو ادغام ہے یہ اس سے اور مختلف ہیں پہلے والے سے، اور لیکن طریقہ سب کا ایک ہی ہے اور اسی طریقے سے ان کو ضم کر دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.